ہر صبر کی ایک کہانی ہے، ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری آہیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ہر سوال کے جواب دوں گی، جو بھی آپ کی الجھنیں ہیں اس کو سلجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کرا کریں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے نا ساری آپ کی باتوں کے جو ہے جوابات مل جائیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، پیار سے کامنٹ ضرور کر دیا کریں۔ جب اتنے پیار سے جو ہے نا آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں نا، اتنی پیاری دعائیں دیتے ہیں، تو آپ کی دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بلاگ کا جو ہے آغاز کرنے لگی ہوں۔ تو آج جو ہے میں آپ کے سارے کامنٹس کے جواب دوں گی جو کہ میں نے لکھ لیے ہیں، کیونکہ یاد رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ اچھا، فرسٹ کمنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہے فلاور پائے، ان کی آئی ڈی اس نام سے بنی ہوئی ہے۔ ان کا جو ہے ریئل نیم مجھے نہیں پتہ، لیکن اس نام سے ان کی آئی ڈی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کامنٹس کیا ہے، آپ کی لائف بہت اچھی گزر رہی ہے۔ تو وہ میری لائف دیکھ کر مطلب ان کو خوشی بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی لائف بہت اچھی گزری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ دیکھیں، لائف آپ کی اچھی گزرے یا ایک زندگی میں نا مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہر قدم پہ جو ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ پریشانی میں شکر ادا کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کی پریشانی کیسی جو ہے نا خوشیوں میں بدلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ اور جو بھی مجھے لوگ دیکھتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ان لوگ کو میری پریشانی سے زیادہ میری خوشیاں نظر آئیں، تاکہ ان کو بھی موٹیویشن ملے۔ کیونکہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں 10 منٹ 12 منٹ، تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اچھی باتیں کروں، کیونکہ آج کل اتنی پریشانی ہے نا کہ اگر میں بھی اپنی پریشانی اگر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو پھر جو ہے بہت ولاگ بھی بہت سیڈ ہو جائے گا، اور پھر میرا جو مقصد ہے نا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، تو اس سے میں ہٹ جاؤں گی۔ تو اب دوسرا کمنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ کمل نصیر، انہوں نے مجھے لکھا کہ ان کی روزمرہ کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ عبادت کو نا یہ صحیح پراپر ٹائم نہیں دے پاتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے لکھا آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے مینیج کروں۔ تو دیکھیں، عبادت کام اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن عبادت اپنی جگہ ہے، اور عبادت جو ہے فرسٹ پریورٹی ہے ہمارے لیے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے عبادت ہے، اس کے بعد ہمارے کام ہے یا ہماری جاب ہے۔ اور اگر ہم عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، تو آپ سب سے پہلے جو ہے اپنی عبادت کو رکھیں، آپ نماز پڑھیں، اور آپ جو ہے قرآن پاک مطلب آپ ایک صفحہ ہی پڑھیں، ایک لائن ہی پڑھیں، لیکن آپ کھولیں قرآن پاک کو، سورہ بقرہ۔ اگر آپ کے لیے آسانی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ڈیلی پڑھیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک دن 2 دن چھوڑ کے پڑھ لیں، یا آپ سورہ بقرہ نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ قرآن پاک جو ہے کھولیں، اس کو پڑھیں۔ آپ جو ہے تسبیح پڑھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، یا آپ کہیں جاب پر بھی ہیں تو آپ تسبیح تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم آپ جو ہے مطلب جو میں ان لوگوں کو کہتی ہوں جو پوری پراپر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم آپ فرض سے جو سٹارٹ کریں، فرض تو پڑھیں۔ تو آپ جو ہے ضرور اپنے لیے عبادت کے لیے ضرور ٹائم نکالیں، کیونکہ دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں ولاگنگ بھی کرتی ہوں۔ ولاگنگ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک ولاگر سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ولاگ بنانا، پھر اس کو ایڈٹ کرنا، اور اوپر سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو یقین کریں کہ میرا موبائل جو ہوتا ہے نا جس سے میں ولاگ شوٹ کرتی ہوں، ایڈٹ کرتی ہوں، تو یہ میرے بچے جو ہے نا یہ موبائل میرا لے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میری موٹیویشن کم نہیں ہوتی، اور عبادت میری اپنی جگہ ہوتی ہے۔ میں ولاگ بھی بناتی ہوں ہم لوگ کے لیے اسی موٹیویشن کے ساتھ، عبادت بھی جو ہے اسی موٹیویشن کے ساتھ کرتی ہوں، اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنا ٹائم کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہوں، اس طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہوں کہ آپ جو ہے کم پڑھیں، لیکن آپ ضرور پڑھیں، اور سب سے پہلے اپنی عبادت رکھیں، باقی کام جو ہے بعد میں رکھیں گے نا تو یقین کریں آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کی آئی ڈی میرے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، 123 کے نام سے کچھ ان کی آئی ڈی، انہوں نے کہا کہ رک کے پڑھ سکتے ہیں ہم سورہ بقرہ، یا ہم سورہ بقرہ جو ہے مطلب ڈیلی پوری پڑھیں، یا ہم تھوڑی کر کے پڑھیں۔ تو دیکھیں آپ جو ہے میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے نا آپ جو ہے
جتنی بھی آپ کے لیے آسانی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو سورہ بقرہ میری بہت ساری جو ہے بہنیں مجھے کامنٹس کرتی ہیں، اور آپ لوگ کے کامنٹس کے وہ خود ہی جواب دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم سورہ بقرہ ڈیلی پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج آیا ہے۔ تو آپ لوگ کامنٹس پڑھا کریں تاکہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے۔ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ 2 یا 3 دن میں اس کو ختم کریں، اور کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو 2-3 دن میں ختم کر رہے ہیں تو کیا ہمارے جو ہے ہم مطلب 2-3 دن میں ختم کرنے سے میریکلز ہوں گے یا ایک دن میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا آپ پڑھیں، چاہے قرآن پاک کا ہے نا کہ آپ اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں نا تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ روانی سے زیادہ جو اٹک کے قرآن پاک پڑھتا ہے نا، مطلب سمجھ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اس کو 2 دن میں 3 دن میں سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور دیکھ دیکھ کے جو ہے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ اگر ہم نے سوچا ہمیں پڑھنی ہے تو ہم کسی بھی طریقے سے اپنے جان پہ کھیل جائیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ آپ جو ہے اپنی جو ہے آسانی دیکھ کر جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی آئی ڈی جو ہے ہیپی سول کے نام سے ہے، ریئل نیم جو ہے مینشن نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے میں یہ ان کی کامنٹ جو ہے نا ہر میرے بلاگ پہ آتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اور میرے ہر بلاگس پہ جو ہے نا کامنٹس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتی سورہ بقرہ تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جاب وغیرہ کرتی ہیں اور ان کا جاب کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے ہر گناہ گار سے گناہ گار بندے کے اللہ پاک سنتے ہیں۔ کتنے گناہ گار بندے ہوتے ہیں اللہ پاک کے، اور وہ ایک دفعہ اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو سورہ بقرہ روز پڑھتے ہیں پوری، یا سورہ بقرہ 2-3 دن میں ختم کرتے ہیں، یا استغفار 7,000 بار پڑھتے ہیں یا کم پڑھتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے آپ کے اندر، آپ کے دل میں کیا ہے۔ اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں آپ 2 دن میں ختم کریں، 3 دن میں ختم کریں، آپ کے ساتھ اسی طریقے سے معجزات ہوں گے۔ تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے یقینی سے مانگی ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے، جو بھی آپ کی پریشانیاں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں۔ ناہید خان نے مجھ سے پوچھا ہے کہ استغفار کیسے پڑھیں۔ استغفار جو ہے میں استغفار کہوں یا استغفر اللہ پڑھوں، تو آپ نے جو ہے 7,000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ آپ نے 7,000 پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے، اور آپ نے ہمیشہ پڑھنا ہے۔ مطلب جب تک ہم حیات ہیں اور جب تک ہم گناہ کر رہے ہیں تب تک ہمیں استغفار کا ویٹ کرنا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ نہ کریں۔ کبھی ہم چھوٹے گناہ کرتے ہیں، کبھی بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں معافی مانگنا اللہ سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم پاک صاف ہوں، ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے۔ تو ہم نے استغفار پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھنے سے جب ہماری گناہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کوئی جو ہے میلا کپڑا ہوگا، آپ اس کے اوپر کتنا بھی جو ہے اس میلے کپڑے کے اوپر کتنا بھی آپ رنگ ڈالیں، کوئی سے بھی رنگ آپ لگا دیں، تو اس کپڑے کے اوپر وہ بات نہیں آئے گی جب تک وہ سفید کپڑا جو گندا ہوا ہے اس کے اوپر وہ کلر وہ دکھیں گے نہیں۔ تو جب تک ہم اس جو ہے سفید کلر کو صاف نہیں کر لیں گے تو تب تک ہم کوئی بھی اس کے اوپر کلر ڈالتے رہے نا تو اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پہلے استغفار پڑھنا ہے، استغفار سے اپنی زندگی کو ہم نے پاک صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی عمل کرتے نا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو ہمارا وظیفہ ورک نہیں کر رہا، مطلب ہم کرتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں بن رہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا پہلے استغفار پڑھنی ہے، استغفار سے جو ہے ہم نے اس کپڑے کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وظیفے کوئی سے بھی کریں گے نا تو یقین کریں گے آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا استغفار، ہمارے جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی کوئی مسئلے کا حل پوچھتا تھا نا تو ہمارے پیارے نبی بتاتے تھے کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ مطلب اتنے بڑے بڑے مسئلے اور صرف استغفار سے ختم ہو جائیں گے؟
تو آپ یقین کیجیے کہ استغفار سے بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں. تو آپ نے پڑھنا ہے 7,000 بار استغفر اللہ. دوسرا میرے پاس جو کامنٹس آیا تھا وہ تھا محمد دار باز، شاید میں صحیح بول رہی ہوں. مطلب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ مطلب انہوں نے اپنے رشتے کے لیے شروع کری ہے، لیکن انہیں جو ہے ان کے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں مطلب انہوں نے لکھی. تو میں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سانس میں پرابلم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت ویسے ہی خراب ہو رہی ہو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کا وہم ہے، کبھی کبھی جو ہے ہمارا وہم نہیں بھی ہوتا، وہ اصل میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا آپ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا کہ سورہ بقرہ میں پڑھ رہی ہوں تو میرے ساتھ یہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ہی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ویسی ہی طبیعت خراب ہو رہی ہو، آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اگر زیادہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اپنی بھی اسٹوری ایک شیئر کرتی ہوں. میں کل جو ہے صبح میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، تو مجھے نا ناشتہ کرتے کرتے نا میرے نا عجیب سے نا کچھ میں نے ایک پراٹھے کا بائٹ لیا، اس کے بعد جو ہے نا مجھے ایسا لگا میری سانس رک رہی ہے. اور یقین کریں میں سامنے ٹی وی تھا، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور ایک دم سے نا میرے بچے بھی میرے آس پاس تھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے میری سانس نہیں آ رہی. اور عجیب سی جب آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی سانس نہیں آ رہی تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی نا. تو اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہے. میں ایک دم سے بیٹھی تھی اور میں ایک دم کھڑی ہو گئی نا، اور میں سوچنے لگی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈپریشن تھا. تو میں کچھ سوچ رہی تھی، تو مطلب میں نے یہی کامنٹ جو ہے نا میری بہن نے جو کیا تھا میں نے یہی پڑھا تھا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے ناشتہ کرا تھا. تو میں نے بولا ہو سکتا ہے کہ میرے مائنڈ پہ جو ہے نا وہ میسج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو ہے باتیں کچھ اثر انداز کر جاتی ہیں. تو میں یہ سوچنے لگی، لیکن پھر بھی نا مجھے نا میں ادھر ادھر اپنا ذہن بٹا رہی، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں سانس جو ہے نا مطلب آنے میں نا مشکل ہو رہی ہے. تو پھر میں نے کیا کرا، جلدی سے میں نے پانی پیا، تھوڑی سی گرم چائے تھی میرے پاس، میں نے 2-3 گرم چائے پی. اس کے بعد میں نے واک کری، 10 منٹ میں نے واک کری ہے. اس کے بعد جا کے مجھے اتنا سکون ملا، ایسا لگا جیسے میرے سینے پہ سے نا کوئی چیز نیچے اتری ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری کھانے کچھ سردیوں میں نا بھوک زیادہ لگتی ہے، تو ہم جو ہے باہر کی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی آئلی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سینے پہ بھاری پن ہے، اس سے بھی ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. تو پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں جو ہے آج کل جو ہے نا میں حلوہ پوری بھی کھا لیتی ہوں، یہ چیزیں کھا لیتی ہوں. تو میں نے کہا اب میں نہیں کھاؤں گی، اور سردیوں میں ویسے بھی ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ شاید ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں فیل ہو رہا ہے. نہیں، آپ اپنی طبیعت پہ غور کریں کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ بقرہ جو ہے سب پڑھتے ہیں. آپ میرے جو ہے کامنٹس باکس کے اندر جا کے دیکھیں کتنے کامنٹس آئے ہوں گے لوگوں کے، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ ہم کبھی کبھی جو ہے نا ہم اپنے جو ہے مائنڈ کے اندر کوئی بات بٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں پھر جو ہے ویسا ہی فیل ہونے لگ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اور آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو. اللہ کے کلام سے طبیعت نہیں خراب ہوتی بلکہ طبیعت بہتر ہوتی ہے. تو آپ پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. میشا شفیق نے مجھے لکھا کہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں مطلب آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ پہ آپ کو اتنا توکل ہونا چاہیے کہ آپ بولیں کہ میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا جو بھی مسئلہ ہے یا جو بھی میری حاجات ہے وہ ضرور جو ہے پوری ہوگی. اور دوسری میں آپ سے اقرا امین مجھے کہتی ہیں کہ استغفار پڑھ رہی ہوں، تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن کچھ مطلب ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اور جیسا وہ چاہتی تھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا نہ تہجد سے نہ استغفار سے. تو آپ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ لوگ اتنا ایمان آپ لوگ کا کچا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا.
سب سے بڑا چینج پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ تہجد پڑھتے ہیں یا استغفار پڑھتے ہیں یا سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کچھ بھی اللہ پاک کا نام آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ کی زندگی میں سب سے پہلا چینج ہوتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کو کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی آپ بڑی سے بڑی آپ کو نعمت مل جائے نا، آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں آپ کو وہ مل جائے، لیکن جو اللہ کے کلام میں سکون ہے نا، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور جب مجھے ڈپریشن ہوا تھا نا، کہ میرے پاس ہر چیز تھی، یقین کریں میرے پاس پیسے ہر چیز تھی، میں نے سب جو ہے نا میرے پاس جتنے پیسے تھے نا میں نے بانٹ دیے تھے، کیونکہ مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی دیکھ کے۔ اور مجھے سکون کس سے ملتا تھا؟ صرف اللہ کے کلام سے۔ میں نے سورہ رحمان جب میں سنتی تھی تو ایسا لگتا تھا میری زندگی میں سکون آ گیا، خوشیاں آ گئیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ کے ساتھ یہ ہوتی ہے، سکون سے بڑی تو نعمت مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہی کہ تہجد، تو سب کو پتہ ہے کہ تہجد میں آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ تہجد میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کا جو ہے نا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ سوری ٹو سے، اگر آپ کو برا لگے، میں آپ لوگوں سے جو بھی میری بات سن رہے ہیں معافی مانگتی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو جو ہے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے اللہ پہ یقین جو ہے نا آپ اتنا پختہ کر لینا کہ آپ کہیں کہ میں بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہوں نا، میں کلمہ بھی پڑھ رہی ہوں نا، تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی میری زندگی میں بہت بڑا چینج آیا ہے۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھیں۔ تو مجھے جو ہے جاوید اقبال کا جو ہے کامنٹ آیا، وہ مجھے جو ہے شاید یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ میرے بھائی ہیں یا بہن ہیں، لیکن ان کے 2-3 دفعہ جو ہے کامنٹس آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب چھینک آتے آتے نا ان کی رک جاتی ہے، چھینک جو ہے وہ ان کو نہیں آ پا رہی۔ تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ درود ابراہیم کا ورد کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہو رہا نا، کہ مطلب کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا، کوئی طبیعت میں کچھ آپ کو تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، صرف ایک چھینک کا مسئلہ ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر کو ایک دفعہ دکھا دیں۔ مجھے جو ہے جاوید اقبال کا ایک اور کامنٹس آیا کہ کل کسی کا ولاگ دیکھا، اس کے نیچے انہوں نے کامنٹس پڑھا کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میں استغفار بھی پڑھ رہی ہوں اور میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا اللہ پاک کہ مطلب کوئی خاص لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا ہم سب خاص ہیں، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی جو ہے امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے، یہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے میں فرق، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا اس کا ہر بندہ برابر ہے، اللہ پاک اپنے ہر بندے سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ پر ہم لوگ اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے شکر ادا نہیں کر پاتے جتنی اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، خالی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ میری امی تو کہتی ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے نا تو اللہ سے دعا مانگو، ان سے اگر ہم کچھ بولیں گے نا پڑھنے کے، وہ ہمیں کہیں گے کہ دعا مانگو۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سے صرف دعا مانگنے سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کا اتنا یقین پکا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے جیسے شروع میں آپ ولاگ میرا سٹارٹ میں نے کر رہا تھا، تو آپ ضرور سنیے گا۔ دیکھیں اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، اس سے دعا کریں پر ضد نہ کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے تم اپنی رضا میں اللہ کی رضا جو ہے شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری یہ چند لائنیں جو ہے نا آپ لوگ کی موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کافی ہے۔ اب آئندہ آپ لوگ جو ہے کوئی بھی جو ہے اس طریقے سے نہ کہیے گا کہ ہم یہ پڑھنے اثر نہیں کر رہا، آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا۔
کہ آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گا۔ میں اپنے ولاگ کا کرنے لگی ہوں اینڈ، کیونکہ میرا ولاگ جو ہے بہت لمبا ہو گیا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے آپ لوگ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور کریں، آپ کی حاجات اللہ پاک قبول کریں، اور آپ کی زندگیوں میں جو ہے نا ایک بڑا چینج میں لا سکوں، میری کوشش ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی بھی ٹاپک پہ آپ ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کامنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔